توشہ خانہ کے تحائف کا خریدار عمر فاروق منظر عام پر آ گیا۔ دبئی کی کاروباری شخصیت عمر فاروق نے $20 لاکھ میں تحائف خریدے۔ قیمتی گھڑی، انگوٹھی اور دیگر تحفے سعودی ولی عہد سے بطور وزیر اعظم عمران خان کو ملے تھے۔ شہزاد اکبر نے عمر فاروق سے رابطہ کیا۔ بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح گوگی تحفے لے کر دبئی ان کے دفتر آئی تھیں۔ عمر فاروق کا کہنا ہے کہ فرح کی ڈیمانڈ $50 لاکھ تھی، ہم نے تمام تحفے $20 لاکھ میں خرید لیے۔ جس کائناتی کی آپ بات کر رہے ہو، کافی عرصہ سے اس پہ غیر ضروری سیاست کیا جا رہا ہے۔ آئین اور قانون کے تحت جیسے اس کام کو چلنا چاہیے ویسے ہی چلنا چاہیے، نہ ہمیں یا ہمارے اتحادیوں میں سے کسی کو جلسہ میں کھڑا ہو کے ان قسم کے مطالبات نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہی ہمارا اپوزیشن میں سے کسی کو اس ایشو کو متنازع بنا کے سیاست کرنا چاہیے۔ خان صاحب کی سیاست شروع دن سے لے کے آج تک اسی ایک تعیناتی پر ارد گرد گھومتا ہے۔ آج تک ہمارا جو سیلاب متاثرین ہیں وہ مدد کے انتظار میں ہیں، یہ مدد کی ضرورت ہے۔ اہم ترین تعیناتی پر غیر ضروری سیاست کی جا رہی ہے۔ جلسوں میں کھڑے ہو کر کسی کو ایسے مطالبات نہیں کرنے چاہیے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا ڈاؤ یونیورسٹی کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں خان صاحب کی سیاست پہلے دن سے آج تک ایک تعیناتی کے گرد گھومتی ہے۔ اہم ترین تعیناتی آئین و قانون کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ ڈسکشن ہی شروع نہیں ہوا، ڈسکشن ہی نہیں ہوا سر۔ کب تک ڈسکشن شروع ہونے کا امکان ہے سر؟ 18-19 کے بعد ہی ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ اب جو بھی فوج جو پہ بھیجے گی اس میں کوئی نام نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کوئی نام نہیں، ابھی یہ پروسیس سٹارٹ ہی نہیں۔ آرمی چیف کے نام پر مشاورت ہی نہیں ہوئی تو ڈیڈ لاک کیسے ہوگا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آرمی چیف کی تعیناتی پر 18 یا 19 نومبر کو مشاورت ہوگی۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے نون لیگ کا کوئی فیورٹ نام نہیں۔ آرمی چیف کے لیے فوج کے بھیجے جانے والے ناموں پر مشاورت ہوگی۔ عمران خان کے حالیہ بیانات پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ آرمی چیف ملکی سلامتی کا ضامن ہوتا ہے، اہم ترین تقرری کو متنازع نہ بنایا جائے۔ سربراہ قاف لیگ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ فوج کی نامزدگی ہی فیصلے کی بنیاد ہوگی۔ آرمی چیف کی تقرری سے متعلق تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ فوج اور عدلیہ اہم قومی ادارے ہیں، عدلیہ پر پوری قوم کا اعتماد ہے۔ ملک میں جس رنگ کی سیاست ہو رہی ہے، اللہ کرے یہ کامیاب نہ ہو۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کا الوداعی دورہ۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈر راول پنڈی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ آرمی چیف نے کہا کہ کیڈٹ پیشہ ورانہ مہارت کے اصول پر بھرپور توجہ دیں۔ Formed in April this year, the coalition government has been engaged in efforts to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is the stabilization of our economy. We inherited an economic catastrophe where Pakistan was on the precipice of a default, and shukr alhamdulillah, by the grace of God and the efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان دنیا میں امن اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ بین الاقوامی برادری کے تعاون سے پاکستان کو مستحکم ریاست بنائیں گے۔ مزید کہا جدید ٹیکنالوجی
اور مصنوعی ذہانت کا استعمال ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ کہتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ 30 نومبر تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تبدیل نہیں ہوں گی۔ لوگ اب پاکستان کے اندر سرمایہ کرتے ہوئے ڈریں گے۔ کیا ان کے پاس اب کوئی حل ہے؟ جو ہم نے حل بھی نکالے تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ سب کو میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ لوگوں نے رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی پاکستان میں دیکھی نہیں۔ میں نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تب پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ انصاف اور قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے۔ جنگل کے قانون کے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی۔ ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، ترسیلات بھی نہیں بڑھ رہی۔ ملکی مسائل کے خاتمے کے لیے جو حل ہم نے نکالے وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا لانگ مارچ کے شرکاء سے ویڈیو لنک خطاب۔ کہا جنگل کے قانون میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ لوگوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی دیکھی ہی نہیں۔ برطانیہ میں دیکھا کہ انصاف اور قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے۔ چیئرمین ایف بی آر عاصم احمد نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہتے ہیں سیاسی اور معاشی حالات کے باعث ٹیکس وصولیوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ روپے کی بے قدری سے ٹیکس اہداف حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ۔ وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا نے کہا حکومت کو مزید معاشی اصلاحات اور مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ ارشد شریف قتل کیس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے فیصل واوڈا اور مراد سعید کو طلب کر لیا۔ پیر کو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز بلایا گیا۔ دونوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ارشد شریف کو لاحق خطرات سے آگاہ تھے۔ شواہد کے ساتھ آنے کے لیے نوٹس بھیجے گئے۔ الیکشن کمیشن نے سندھ بلدیاتی انتخابات کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن میں سماعت کے دوران ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن چاہتے ہیں مکمل سیکیورٹی ہو۔ کراچی بلدیاتی انتخاب 90 دن کے لیے ملتوی کیے جائیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے بلدیاتی انتخابات سے متعلق مناسب فیصلہ دیں گے۔ صوبائی حکومت بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ آبادی 22 کروڑ 4,25,254 ہو گئی۔ ادارہ شماریات نے آبادی کے نئے عدد و شمار جاری کر دیے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق آبادی 20 کروڑ 76 لاکھ سے زائد تھی۔ کراچی میں بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کا آغاز۔ الخالد ٹینک، اینٹی شپ کروز، حربہ میزائل، JF-17 تھنڈر نمائش کے لیے پیش۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں تیار جدید اور ہیوی اسلحہ بھی توجہ کا مرکز۔ نمائش میں 51 ممالک کے 522 مندوبین، 64 ممالک کے 285 وفود کی شرکت۔ سندھ کے اساتذہ کے لیے خوشخبری۔ سندھ کے پرائمری اسکول ٹیچرز کی 7 اور 9 گریڈ کی پوسٹ کو گریڈ 14 میں اپ گریڈ کر دیا گیا۔ اساتذہ کو اپ گریڈ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ملک بھر میں نماز استسقاء ادا کرنے کی اپیل۔ نماز استسقاء جمعرات کی صبح مسجد الحرام، مسجد نبوی اور دیگر مساجد میں ادا کی جائے گی۔ خشک سالی میں نماز استسقاء میں بارش کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔